حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ خلفائے راشدین سیریز کا 20واں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جنگ صفین۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب تمام مہاجرین و انصار جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے باہمی مشورے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیے، جبکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر مجبوری میں انہیں خلافت کا منصب لوگوں کی درخواست پر قبول کرنی پڑی۔ تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے ان کو معزول کر دیا، اور اس کے بعد اپنے حساب سے گورنر کو اپائنٹ کیے تاکہ معاملات کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ان کے سامنے تھا وہ خون عثمان کا قصاص کا وہ لیا جا سکے۔ لہذا پہلا ایکشن جو ان کے طرف سے ہوا وہ کہ شام کی طرف اپنا نیا گورنر بنا کر کے سہیل بن حنیف کو بھیجے۔ لیکن سہیل بن حنیف ابھی تبوک ہی پہنچے تھے کہ شام کے جو گورنر تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو تبوک ہی میں روک لیا، اور ان کے نمائندے آئے اور پوچھے کہ آپ کو کس نے بنایا ہے گورنر؟ تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا فوراً یہاں سے آپ واپس چلے جائیے، اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آتے تب تو آگے جا سکتے تھے، ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ لہذا یہاں پر جو ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنے تو ان کو تشویش لاحق ہوئی، لہذا انہوں نے ایک قاصد کو بھیجے خط دے کر کے، اور لیٹر بھی لکھے کہ آپ جو ہے ہماری بیعت کر لیجئے، اور امت مسلمہ کو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام مسلمان یکجان جو ہے ایک اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح آئیے اور آپ بھی گزاریے۔ لیکن ان کے جو قاصد تھے ان کو امیر معاویہ نے جو ہے روک لیا اور کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ کافی دنوں کے بعد ایک جو ہے اپنا قاصد بھیجے خط کے ساتھ، اور وہ جب خط لے کر کے آیا ہے تو اس خط کے اندر لفاف میں کوئی خط ہی نہیں تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط کو کھولے تو پوچھے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے دمشق میں 60,000 کا لشکر ہے جو خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کس سے لینے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی شہ گردن سے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ سہیل بن حنیف کو جیسے وہ راستے سے واپس کیا گیا اور ہمارے قاصد کا جواب نہیں دیا گیا، اور خط کے جواب میں جو ہے بلینک خط آیا ہے، اور پھر اس کے قاصد کے یہ تیور ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ اب بغاوت پہ آمادہ ہو گئے، یہ اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طاقت کے زور پر اطاعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ابھی تیاری جاری ہی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑی مشکل پیش آ گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوج لے کر کے بصرہ چلی گئیں، جس کی وجہ سے وہاں جنگ جمل جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، جو ہم تفصیل سے پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہے بیان کر چکے ہیں۔ جب جنگ جمل سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو رجب کے مہینے میں پھر بصرہ سے کوفہ آئے، کوفہ آنے کے بعد پھر سے جو ہے نئے طرح سے انتظام کیے۔
اس میں آپ دیکھیں گے کہ مدینے کا جو گورنر بنائے انہیں سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بصرہ کا جو بنائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر مصر کا جو گورنر بنائے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آذربائیجان کا جو ہے اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس طرح سے جو ہے مستحکم کرنے کے بعد وہاں سے پھر فوجیں تیار کیے اور 80,000 کے فوج جو ہیں لے کر کے روانہ ہوئے شام کے دار میں۔ لیکن اس سے پہلے مصالحت کی بھی کوشش کرتے رہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کے بھیجے اور اس میں دھمکی بھی تھی اور مصالحت کی کوشش بھی تھی کہ تم باز آ جاؤ اور اطاعت قبول کر لو، اور ہمارے ہاتھ پر انہی لوگوں نے جو ہے اطاعت قبول کی ہے، بیعت کی ہے، جن کے ہاتھوں جو لوگ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے۔ لہذا پوری امت مسلمہ جو ہے وہ مستحکم ہو گئی ہے۔ آپ سمجھیے کہ مصر سے لے کر کے یمن تک، اور سمجھیے کہ شام کے مشرق سے لے کر کے ایران تک پوری امت مسلمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر جو ہے بالکل مطمئن تھے، اور انہی کا حق بھی تھا۔ اگر امیر معاویہ بھی مان جاتے تو پھر وہی سنہرا دور شروع ہو جاتا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، پہلے آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی کیسے لیا جا سکتا ہے، ابھی مقدمہ وغیرہ بھی نہیں ہوا ہے، گواہی ثابت نہیں ہوئی ہے، مجرم کا جو ہے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے فوری اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ہم جو ہے اپنی خلافت کو مستحکم کریں گے، اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم جو ہے قصاص لے سکیں، کیونکہ قبائلی جو ہے معاملہ تھا، ایک پر ہاتھ ڈالا جائے پورے قبیلے والے جو ہے تیار ہو جاتے۔ تو لہٰذا اس نازک صورتحال میں اپنے سلطنت کو مستحکم کے بغیر ہاتھ ڈال دینا، یہ ایک طرف سے جو ہے خانہ جنگی کو دعوت دینا تھا۔ لہذا ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ لہذا بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے جو ہے روانہ ہوئے ذی الحجہ کے مہینہ میں۔ صفین کے مقام پر جا کر کے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ یہ سمجھے دمشق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین پہنچے، اور کوفہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین پہنچے۔ صفین پہنچنے کے بعد جو اہم مقامات تھے وہ گورنر شام معاویہ بن ابی سفیان کی فوج جو ہے پہلے کیپچر کر لی، بالخصوص پانی پر جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جو ہے تھوڑی بعد میں آئی، لہذا انہوں نے کہا کہ پانی تو سمجھے کہ قدرتی چیز ہے، دونوں فوج کو استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کو حکم دینا پڑا کہ جاؤ اور بزور قوت پانی حاصل کرو، کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ لہذا فوج گئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، اور کسی طرح سے جو ہے پانی پر ان کا قبضہ ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر جو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو آرڈر دیے کہ جتنی ضرورت ہو پانی لے لو، بقیہ جو ہے مخالف فریق کو بھی پانی لینے کی اجازت دو۔ تو اس طرح سے جو ہے دونوں فوجیں مقام صفین پہ، یہ سمجھے کہ شام کا بھی ایریا ہے جو رقہ کہلاتا ہے، یہ فرات کے نیچے جو ہے اس وہاں پہ جو ہے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں تھوڑی سی جھڑپیں ہوتی رہی، یعنی صبح میں جو ہے دونوں فوجیں آمنے سامنے آتے، اور دونوں میں سے جو بہادر لوگ رہتے وہ ایک ایک کر کے نکلتے، اپنے بہادری کا جوہر دکھاتے، پھر شام تک جو ہے معاملہ ختم ہو جاتا، پھر سب لوگ اپنے اپنے کیمپ میں چلے جاتے۔ یہی جو ہے ذی الحجہ میں ہوتا رہا، لیکن پھر ان لوگوں کو لگا کہ جو ہے یہ اشہر حرم کا مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے جنگ شروع نہ کی جائے، تو محرم پورا مہینہ جو ہے وہ جنگ بندی کا جو ہے سیز فائر ہو گیا۔ اس کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو اس محرم میں اکثر لوگ جو ہے جو صلح پسند تھے، جو امت کے خیر خواہ لوگ تھے، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح صلح ہو جائے، اور ان کے سامنے ایک جو ہے مثال بھی قائم تھی جنگ جمل کی، کہ ایک دن میں 10,000 مسلمان آپس کی تلواروں سے شہید ہو چکے تھے، تو پھر ایک نیا دور نہ کھل جائے۔ تو اس لحاظ سے وہ ہر امکان ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، لیکن ادھر سے جو شام کی طرف سے لوگ تھے وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے،
بالکل بغاوت پہ آمادہ ہو گئے تھے اور بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ یا تو قصاص لیجئے یا پھر قاتلوں کو ہمارے حوالے کیجئے، جو کہ پاسبل نہیں تھا اس دور میں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پھر جب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو پھر جو ہے جنگ کا آغاز کیا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے ہی بول دیے کہ دیکھو پہل ہمارے طرف سے نہیں ہوگی، نمبر 2 کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، نمبر 3 کسی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، نمبر 4 کسی کو برہنہ نہیں کیا جائے گا، نمبر 5 کسی عورت پر دست درازی نہیں کی جائے گی، نمبر 6 کسی کو مسلح نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارے جو ہے اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو ہدایت دینے کے بعد میدان میں فوج کو اتارے۔ پھر وہاں سے جب معاملہ شروع ہوا تو وہی اسٹائل جو ذی الحجہ میں، وہی اسٹائل جو ہے اب سفر ہے، محرم کے بعد سفر، تو یہ 37 ہجری کا واقعہ ہو گیا، اور جنگ جمل جو ہے یہ 36 ہجری کا واقعہ تھا۔ تو اب وہی 1 to 1 کا معاملہ تھا۔ پھر بیچ بیچ میں جو ہے کوئی قبیلے کا سردار آ گیا، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے 20-25 کو لے کے نکلتا، تو سامنے والا بھی کوئی سردار نکلتا اور دونوں کا مقابلہ ہوتا۔ بالآخر معاملہ ایک دن یہ ہوا کہ اچانک ایک فیصلہ ہو گیا کہ حق پر کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ اس سے پہلے اکثر لوگ جو ہے وہ مذبذب کے شکار تھے، تذبذب میں تھے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف جو اچھے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ بھی ساتھ دے رہے تھے تو وہ ہاف ہارٹڈلی ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن ایک واقعے نے جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے۔ تو وہ معاملہ کیا ہوا کہ 9 صفر کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے شہید کر دیا۔ اس آدمی کا تعلق جو تھا وہ شام سے تھا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع دن سے پیشن گوئی تھی، خاص طور سے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی 2 ہجری میں، تو بلکہ 1 ہی ہجری میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ایک پیشن گوئی کیے تھے کہ افسوس ابن سمیہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو یہ صحابہ کرام میں سب لوگوں کو یہ حدیث معلوم تھی کہ ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اب ان کی جو ہے شہادت کا واقعہ ہو گیا، لہذا جتنے لوگ جو ہے تذبذب کے شکار تھے سب لوگوں کا کنفیوژن دور ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حق پر ہیں، اور سامنے والی جو جماعت ہے وہ باغی جماعت ہے، کیونکہ ان کے فرد نے جو ہے ان کو قتل کیا ہے۔ لہذا سب لوگ جا کر کے بولے بھی ان کو، خاص عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، انہوں نے اپنے والد کو بھی بولے اور امیر معاویہ کو بھی بولے، گورنر شام کو بھی بولے کہ اب آپ کیا کہتے ہیں، اب بھی آپ کنٹینیو کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اب بغاوت سے جو باز آ جائے گی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعویل کر دیے کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے قتل کیا ہے جس نے اس کو لے کے آیا ہے، جبکہ حدیث میں باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت لے کر کے جنگ میں نہیں لائے گی، یہ الفاظ نہیں تھے۔ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا وہ جو ہے بار بار یاد دلاتے تھے۔ بالآخر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھجلا گئے اور بولے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے اس مجنون بچے سے مجھے بچاؤ۔ ان کو بولے بھی کہ اگر جو ہے میں باغی ہوں تو پھر میری جماعت میں تم کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک مرتبہ میرے ابو نے میری شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ والد کی بات ماننا اور ان کے ساتھ رہنا، جس کی وجہ سے میں ہوں، لیکن پھر بھی میں نیوٹرل ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سامنے جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ برحق ہیں، اور اب جو ہے اس کے بعد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ جماعت بغاوت پہ آمادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اب جو ہے اس واقعے کے بعد جو ہے 9 صفر کے بعد جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمپ میں جوش و خروش آ گیا، اور سامنے والے میں جو ہے وہ جوش کی کمی آ گئی کہ سمجھ گئے کہ ہم لوگوں کی جنگ جو ہے وہ حق پہ نہیں، لہذا 10 صفر کو جو جنگ ہوئی ہے اس کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ وہ قاسیہ کی جو لیلۃ الحریر تھی وہ بھی مانگ پڑ گئی، پورا دن جو ہے جنگ جاری رہا۔
پھر پوری رات کنٹینیو جنگ جاری رہا. جمعہ کا یعنی جمعرات سے یہ جنگ شروع ہو کر کے جمعہ کے ٹائم تک جو 30 گھنٹے تک جنگ جاری رہا, اور اس میں تقریباً 60-70 ہزار آدمی قتل ہو گئے. بالکل سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد 90,000 تھی, اور ان کی فوج کی تعداد جو تھی وہ 80,000 تھی. لیکن 80,000 میں سے ان کے تقریباً 45-50 ہزار ان کے قتل ہو چکے تھے. اب 20-25 ہزار ان کے پاس یا 30 ہزار رہ گئے تھے, اور فوج بالکل اب ان کے مورال ڈاؤن ہو گئے تھے, اور اب میدان چھوڑنے ہی والے تھے. اور سمجھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج وہ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کے کیمپ تک پہنچ گئے تھے. چند دنوں کیا, چند گھنٹوں کیا, چند منٹوں کی دوری تھی, بس 20-25 منٹ میں فتح ہو جانے تھے کہ امیر معاویہ انہوں نے مشورہ کیا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ اب کیا کیا جائے, اب تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, ایک ترکیب ہے. کہا کیا ترکیب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے فوج کو کہو کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھا لے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا پہلے بتاتا ہوں کیا ہوگا. نیزے پہ اٹھا لے اور بولے ھذا کتاب اللہ حکم حکم بیننا و بینکم, کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے تمہارے درمیان اس کا فیصلہ منظور ہے, چلو یہ فیصلہ کریں. کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آئیڈیا میں پہلے سے سوچ کے رکھا تھا کہ جب میں ہاروں گا تو یہی پیش کروں گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ بات جائے گی تو سامنے والی فوج بالکل جیت رہی ہے, تو اس میں 2 رائے ہو جائے گی. کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے قرآن کو فیصلہ منظور کر لی جائے, اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں جنگ کو فنش کی جائے. تو ان میں اختلاف ہو جائے گا. تو اختلاف اگر ہوا تو ایسے ہی کمزور ہو جائیں گے, اور اگر سب لوگ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی. جو ہار رہے ہیں تو کم سے کم پھر سانس لینے کا موقع مل جائے گا, دوبارہ آرگنائز ہونے کا موقع مل جائے گا, اور یہ جیت کا جو سیلاب سامنے سے آ رہا ہے وہ رک جائے گا. تو ان کو آئیڈیا بہت اچھا لگا, تو انہوں نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھا لو. تو سب لوگوں نے قرآن پر نیزے کو اٹھا لیا, نیزے پہ قرآن کو اٹھا لیا, اور صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ھذا کتاب اللہ حکم بیننا و بینکم, ھذا کتاب اللہ حکم بیننا و بینکم. اور ان کی جو سوچ تھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل ان کے مطابق ہی ادھر یہ ریئیکشن ہوا کہ کچھ لوگ کہے کہ نہیں اب تو چند منٹوں کی بات ہے, فنش کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا, یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں, قرآن کے ہوتے ہوئے اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے. لہذا بہت معاملہ ٹینس ہو گیا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوارج ذہن کے لوگ تھے انہوں نے بہت شدت سے پریشرائز کیا. لہذا بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا. ورنہ وہ لوگ نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے خلاف بھی جنگ کریں گے. تو اب یقینی بات ہے کہ ایک نیا فرنٹ شروع ہو جاتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے سمجھائے کہ بس چند منٹوں کی بات ہے, یہ مستقل ہمیشہ کے لیے فتنہ ختم ہو جائے گا, بس یہ ایک دھوکہ ہے, اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے, بات صحیح ہے مراد غلط ہے, بات سمجھنے کی کوشش کرو, یہ ان کی چال ہے. لیکن وہ سادے لوگ تھے, جذباتی لوگ تھے, سامنے نہیں سمجھے, اور جو تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا. لہذا جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کیسے فیصلہ کریں گے قرآن کا؟ تو کہا گیا کہ ایک حکم آپ کے طرف سے ہو اور ایک حکم ان کے طرف سے ہو. 6 مہینے کا ٹائم دیا جائے, یعنی رمضان تک کا ان کو موقع دیا جائے, اور دومت الجندل میں آ کر کے جو عراق اور شام کا بالکل سینٹر ہے وہاں پر آ کر کے یہ اپنا فیصلہ سنائے. اور جب فیصلہ سنانے کا دن ہو تو ادھر سے بھی 400 لوگ جن کو یہ پسند کریں بھیجیں, اور ادھر سے بھی 400 لوگ جن کو پسند ہو بھیجیں. اب وہاں پہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں فریق کو منظور ہو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جو صلح کے شرائط تھے, جو حکم کے شرائط تھے, اس میں یہ تھا کہ دونوں حکم جو صاحبان ہیں وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے, اور اگر کوئی بات کتاب اللہ میں نہیں پائیں گے تو پھر سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا,
کیونکہ وہ ہر لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے بھی، سنت کے لحاظ سے بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں حق پہ ہوں، کیونکہ میں خلیفہ برحق ہوں، کیونکہ مجھے لوگوں نے اپنی مرضی سے چنا ہے، میں اس کے لیے ادنا برابر بھی کوشش نہیں کیا ہوں۔ لہذا تمام تر جو ہے وہ جو دلائل تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں جا رہے تھے، لہذا انہوں نے قبول کر لیا۔ لہذا اس طرح جنگ رک گئی۔ اب یہ ہے کہ دونوں فوجیں اپنے اپنے جگہ پہ آ گئی۔ یہ فوجیں جو ہے دمشق چلی گئی، یہ فوجیں جو کوفہ آ گئی، 6 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا۔ لیکن جب یہ دونوں بیٹھے دومت الجندل میں تو بہت جلدی جو ہے ان کے درمیان موافقت ہو گئی۔ اب اگر یہاں پر یہ دونوں بالکل قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیتے تو پھر جو ہے خلافت جو پٹی سے اتر گئی تھی، ملوکیت کی طرف جا رہی تھی، وہ پھر دوبارہ پٹی پہ آ جاتی۔ لیکن ان دونوں نے جو ہے لمٹ کراس کر دی۔ ان کو لکھ کے دیا گیا تھا کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن ان لوگوں نے بیٹھ گئے، یعنی فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اس معاملے میں، اس جھگڑے میں علی حق پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاویہ حق پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان دونوں نے جو ہے یہ طے کرنے لگے کہ خلافت کا حق کس کا ہے، جبکہ امیر معاویہ خلافت کا جو ہے مطالبہ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ تو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب جیسے اگزامپل کے طور پر بتایا جائے کہ اگر میری زمین اور آپ کی زمین میں جو ہے لڑائی ہو جائے کہ یہ زمین کس کی ہے، اور ہم عدالت کے پاس جائیں کہ دیکھیے کہ میرے حساب سے یہ میری زمین ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، تو آپ جو ہے دلائل و شواہد کے بیس پہ فیصلہ کر دیجئے کہ زمین کس کی ہے۔ تو عدالت جو ہے میرے اور اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے مسجد کو دے دی جائے، مندر کو دے دی جائے، تو یہ تو بالکل جو ہے لمٹ کراس کر دی عدالت نے۔ لہذا ان دونوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا۔ اس میں بھی ایک دلچسپ یہ ہوا کہ جب کہا گیا کہ حکم کس کو بنایا جائے، تو امیر معاویہ نے کہا کہ میرے طرف سے جو حکم ہوں گے وہ عمرو بن عاص ہوں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی طرف سے حکم کون ہوگا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے طرف سے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہی خوارج ذہن کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کے جو ہے بالکل جو ہے کلوز ریلیٹیو ہیں، نیوٹرل لوگ ہونا چاہیے حکم میں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے حساب سے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ عشری کو بنائیے، جو بالکل نیوٹرل ہیں، وہ جنگ میں بھی نہیں، وہ تو کوفہ میں آرام کر رہے تھے، وہ بالکل جو ہے امن پسند تھے، ان کو یہ جنگ و جدال پسند نہیں، یعنی حق کے طرفدار بننے کے بدلے وہ غیر جانبدار بننا پسند کیے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بھائی ان کو تو اتنے سادہ انسان ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے صحیح، اور عمرو بن عاص کے مقابلے میں وہ نہیں ٹک پائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں وہی بنیں گے، وہی نیوٹرل ہیں، وہی یہ ہیں۔ پھر علی رضی اللہ نے کہا کہ مالک بن اشتر کو بنا دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا وہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کیوں فیصلہ کریں گے؟ بالکل آپ رضی اللہ تعالیٰ مجبور کر دیے، تو آپ رضی اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب ابو موسیٰ عشری اور عمرو بن عاص دومت الجندل میں بیٹھے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے شاطر تھے، بڑے ذہین تھے، انہوں نے بہت آؤ بھگت کیا، رسپیکٹ دیا، یہ سب۔ اس کے بعد ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ بولیے آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے کہا ارے آپ کے ہوتے ہوئے میں بولوں، آپ بتائیے کہ کیا رہنمائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ان کو بھی معزول کر دوں، ان کو بھی معزول کر دوں، اور امت کو جو ہے ان کے حال پہ چھوڑ دوں کہ جن کو وہ پسند کرے ان کو اپنا خلیفہ بنا دے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، جھگڑا ختم، اور امت کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ جن کو چاہیں وہ بنا لیں۔ تو اس لحاظ سے بہت ایگری کر گئے۔ تو ان دونوں فریق کو بلائے دومت الجندل پہ، 400 افراد آئے، کچھ نیوٹرل لوگ جو بھی تھے جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی آئے۔ اب سوچے کہ اب یہاں پر اگر اچھا فیصلہ ہو جائے تو پھر امت جو ہے یونائٹ ہو جائے گی اور خلافت پھر جو ہے رواں دواں ہو جائے۔ لیکن جب سنانے کی باری آئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کی کہ آپ سنا دیجئے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو روکے کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے ایک بات پر تو اس کو اعلان جو ہے ان کو کرنے دیجئے پہلے،
بعد میں آپ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارا تو اتفاق ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جا کر کے سنا دیے کہ میرے دینی بھائیوں، ہم لوگ جو غور و خوض کرنے کے بعد ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کو معزول کر دیا جائے اور امت کو فری ہینڈ دے کر کے ان کے ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے کہ جن کو چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دینی بھائی ابو موسیٰ اشعری نے جو بتائے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرتا ہوں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن میں امیر معاویہ کو خلیفہ برقرار رکھتا ہوں کیونکہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ جو ہے قصاص لینے کے حقدار ہیں۔ اب یہاں سے تو پاؤں زمین نکل گئی ابو موسیٰ اشعری کے۔ انہوں نے کہا لا وفقک اللہ غدرت و فجرت ما لک، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اللہ تمہیں توفیق نہ دے، بات ہماری کچھ اور ہوئی تھی، تم کچھ اور بول رہے ہو یہاں پہ۔ لیکن اب پچھتاوا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو عجیب عجیب کمنٹس آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس امت کے دیکھو کہاں تک یہ حالت پہنچ چکی ہے کہ اس امت کا مستقبل دو ایسے آدمی کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے کہ ایک کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا بول رہا، دوسرا کتنا ضعیف ہے۔ لہذا سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ بات جو ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں وہی طے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے دھوکہ دیا ہے۔ لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیکھو، تقریر کیے کہ یہ صاحب لوگ تو قرآن ہی کو پچھے پچھ ڈال دیے، ان کو کچھ کہا گیا تھا کچھ اور کیے ہیں کچھ، لہذا یہ لوگ قرآن ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ قرآن نیزے پہ اٹھانا الگ چیز ہے، دل سے ماننا الگ چیز ہے۔ کیونکہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا تو یقینی بات ہے کہ قرآن میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی دو مسلمان دو گروپ میں لڑائی ہو جائے تو بقیہ تمام مسلمان کو باغی جو جماعت ہو اس کے خلاف قتال کر کے اس کو حق پر مجبور کرنا چاہیے۔ تو لہذا جو ہے اہل حق جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، باطل پہ جو تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جتنے بھی نیوٹرل مسلمان تھے جو جنگ میں نہیں حصہ لے رہے تھے ان کو جنگ میں اس آیت کے مطابق حصہ لے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پھر اگر حق اور باطل میں گڑبڑ ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے بتائیے کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، تو حدیث نے بتا دیا۔ شہادت عمار کے بعد تو کوئی جو ہے کنفیوژن نہیں رہا تھا، تو حدیث کے مطابق بھی جو ہے وہ وہی حقدار تھے۔ پھر شریعت میں یہ بھی ہے کہ ایک امیر کی اطاعت اگر ہو جائے پھر دوبارہ کوئی جو ہے دعویٰ لے کر کے اٹھے تو اس کا کیا ہونا چاہیے، تو اس میں بھی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ ایک امیر کی اطاعت اگر ہو جائے، خلافت بیعت ہو جائے اور پھر کوئی دوبارہ جب اٹھتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کے لحاظ سے بھی وہ واجب القتل ہو گئے تھے۔ چوتھے نمبر پر جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کو پہلے قصاص چاہیے، تو قصاص کے بارے میں بھی یہ شریعت کے احکام ہیں کہ قصاص جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ خلیفہ نہیں کرے گا، قصاص کا فیصلہ جو ہوگا وہ عدالت میں ہوگا، ایگزیکیوٹ جو کرے گا وہ جو ہے خلیفہ کرے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ ہوں، میں جج نہیں ہوں، تو پہلے میں اپنے جو ہے سلطنت کو مستحکم کروں گا اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں جائے گے۔ عدالت میں گواہی شواہد وغیرہ ہونے کے بعد جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان سے قصاص لیا جائے گا، نہ کہ جو ہے قبائلی طرح جو ہے کسی نے ایک کو مارا تو ہم 10 کو مار کے آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اسلام نام ہے قانون کی حکمرانی کا، یہ جذباتی چیز نہیں ہے کہ ہمارے مارے ہیں تو ہم 50 کو مار دیں۔ تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھو تم لوگ کو میں منع کرتا تھا کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، یہ دھوکہ دینے کے لیے قرآن کو نیزہ پہ اٹھائے ہیں، دیکھو یہاں پہ ہوا نا۔ ابو موسیٰ اشعری تو بالکل ایسے جو ہے شرمندہ ہوئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ بھی نہیں دکھا پائے۔ بالآخر جو ہے پھر یہ 400 لوگ جو ہے کوفہ آ گئے، یہ دمشق چلے گئے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سوچے کہ میں جو ہے دھوکہ دے کر کے جیت گیا ہوں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائے، مبارک ہو خلیفۃ المسلمین۔ تو یہاں سے اب خلافت کے دعوے داری شروع ہوئی ہے۔ ابھی تک اونلی جو ہے قصاص عثمان کی بات تھی، ابھی تک جو اس کی بات نہیں تھی،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا اپنے 400 لوگوں کو لے کر کے، اور پھر سے تیاری شروع کیے کہ نہیں، تم لوگوں کو میں منع کرتا تھا کہ جنگ مت بند کرو، لیکن بند کر دیے، اب پھر نئے سرے سے جو ہے محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، لیکن قرآن کے حکم کے مطابق تو عمل کرنا ہی پڑے گا کہ باغی جماعت کو جو ہے مجبور کرنا ہی پڑے گا اطاعت پہ، لہذا پھر سے تیاری شروع کی۔ لیکن ابھی تیاری شروع ہی کر رہے تھے، ایک نیا فتنہ نے سر اٹھا لیا۔ اب وہ فتنہ کیا تھا کہ خوارج کا فتنہ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ہی جو ہے اختلافات ہو گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے حکم کیوں بنایا، کچھ لوگوں نے کہا کیوں نہیں بنایا، کچھ لوگوں نے کہا حکم بنانا ہی جو ہے کفر ہے، طرح طرح کے یہ ہونے لگے، جس کے نتیجے میں جنگ نہروان کی نوبت ہونی پڑی، اور دمشق کے بجائے پھر جو ہے خوارجی سے جنگ کرنی پڑی۔ تو اس کے تفصیلات انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کے ہر لمحے، ہر مومنٹ میں حق کو پہچاننے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے جیسے اس زمانے میں جو لوگ اس وقت موجود تھے تو ان کے لیے جو آزمائش تھی، اسی طرح آج بھی آزمائش